اس بات کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں، اگر ان 8 اصول میں سے صرف یہ بات جو کہنے جا رہا ہوں اگر سمجھ گئے تو میں کہتا ہوں 80% سے 90% کہ جو اختلافات معاشرے میں، جو فتنے، بات میں طول، اور ایک قریبی رشتہ دار، ایک فیملی، پھر ایسے ہی ایک ہی کمپنی کے بھائی، ایک ہی دکان میں کام کرنے والے، ایک ہی گلی میں رہنے والے، محلے والے، یہ تمام فتنے ختم ہو جائے۔ یہ بات غور سے سن لیں۔ اکثر جو اختلاف ہوتا ہے آپس میں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں، پھر بات لمبی ہو جاتی ہے، 2 اہم سبب ہیں۔ معاشرے کے تمام خامیوں کے یہ خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلا سبب مقصود لم یفہم، کہ اپنے بھائی کا مقصد ہم نہیں سمجھ سکے، اور نمبر 2 مفہوم لم یقصد، ہم نے اس کی بات سے ایسا مفہوم نکالا جو حقیقت میں اس کا مقصد نہیں ہے۔ تو پوری خامیوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اپنے بھائی کا میں نے مقصد نہیں سمجھا، یا تو پھر ہم نے غلط مقصد سمجھ لیا۔ یہ کیا ہوتا بھائیو؟ کسی ایک مجلس میں، ایک دکان میں، ایک گھر میں، بلکہ اہل علم کے بھی دائرے میں، سامنے والے کچھ اس نے بات کہی، اب آپ سمجھ گئے کہ وہ آپ کو اشارہ کر رہا، آپ کی طرف اشارہ کر رہا، یا آپ کی توہین کرنا چاہ رہا ہے، یا تو پھر وہ جو بات کہنا چاہ رہا تھا واضح نہیں ہو سکا اور ہم غلط سمجھ گئے۔ ان دونوں کا علاج بھائیو قرآن میں موجود ہے سورۃ الحجرات میں، اسی لیے میں نے شروع میں ان آیتوں کی تلاوت کی۔ پہلا علاج ہے کہ آپ ڈائریکٹ جا کر اپنے اس بھائی سے پوچھ لیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان لانے والو، کوئی فاسق اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آ رہا تو آپ تحقیق کر لیں۔ تو آپ تک جب یہ بات پہنچ رہی ہے تحقیق کر لیں، پوچھ لیں ڈائریکٹ۔ آپ کیوں پیچھے برائی کرنے لگے؟ کیوں آپ پیچھے فیصلہ کر بیٹھے؟ پوچھیں کہ آپ کا مقصد کیا تھا۔ آپ نے ابھی مجلس میں یا اس جگہ پر یا اس روڈ پر یا اس دکان میں یا اس مسجد میں آپ نے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ کہا وہ کہا، آپ کا مقصد کیا تھا؟ پوچھ لیں، پتہ چلے گا واللہ اس کا مقصد کچھ اور ہے اور شیطان آپ کے ذہن میں کچھ اور مقصد لا رہا ہے۔ یہ پہلا علاج۔ اور دوسرا علاج کیا ہے؟ کہ آپ حسن ظن کریں، اچھا گمان کریں۔